الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایک اہم سوال جو آج ہر پریشان دل اور ہر غم زدہ طبیعت اور ہر پریشان حال انسان کی پکار بھی ہے، سوال بھی ہے کہ آیا اس ابتر دنیا میں اور ان پریشان کن حالات میں کوئی شخص خوش و خرم پرسکون زندگی بھی گزار سکتا ہے؟ یہ ہر شخص کی اندر کی ایک پکار ہے کہ ایسے حالات میں، ایسے پریشان کن زندگی اور احوال میں اور ایسی ابتر احوال دنیا کے، کوئی شخص خوش و خرم اور پرسکون زندگی بھی گزار سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک تجویز جو دنیا اختیار کرتی ہے خوش و خرم رہنے کے لیے، پرسکون زندگی کے لیے، جس کے لیے ساری دنیا دوڑ رہی ہے، اس کی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ راحت کے اسباب اکٹھے کر لیے جائیں، سکون کے نقشے اچھے بنا لیے جائیں، اور جو مصیبت کے اسباب ہیں ان سے حفاظت ہو جائے۔ اب یہ وہ تدبیر ہے کہ یہاں تشخیص ہی غلط ہے کہ اسباب راحت کو راحت سمجھ لیا اور سکون کے نقشوں کو سکون سمجھ لیا، اور مصیبت کے جو اسباب ہیں انہی کو مصیبت سمجھ لیا۔ بیماری، درد، وبا، اسی کو مصیبت سمجھ لیا۔ تو جب تشخیص ہی غلط ہے تو تدبیر بھی غلط ہے، اور ساری دنیا آج اس غلط تشخیص اور تدبیر کے پیچھے لگی ہے کہ راحت اور سکون کے نقشے اکٹھے کر رہے اور سمجھ بیٹھے کہ اسی کا نام راحت ہے۔ مصیبت کے اسباب سے حفاظت ہو رہی، سمجھ رہے کہ بس مصیبت سے بچ گئے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ تشخیص بھی غلط، تدبیر بھی غلط، اس لیے کہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ بیماری نہ آئے، وبا نہ آئے، معاشی لحاظ سے احوال نہ آئے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ تو یہ جو راستہ ہے خوش و خرم رہنے کا، ایک پرسکون زندگی اختیار کرنے کا، جسے ساری دنیا پڑھا بھی رہی ہے، سنا بھی رہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں تشخیص بھی غلط، تدبیر بھی غلط۔ دیکھتے نہیں کہ اسباب راحت ہیں اور گھر میں پھر بھی راحت نہیں؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھتے کہ سکون کے سارے نقشے ہیں لیکن اس اندر سکون نہیں؟ تو تشخیص ہی غلط ہے کہ اسباب راحت کو راحت سمجھ لیا اور مصیبت کے اسباب کو مصیبت سمجھ لیا، اور یہ اسباب انسان کے اختیار میں نہیں، نہ راحت کے اور نہ مصیبت کے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔
خوش خرم رہنے کا اور پرسکون زندگی گزارنے کا ایک راستہ پیغمبر نے دیا، اللہ نے بتایا، اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے، بلکہ ہر رسول نے بتایا ہے، اور اللہ کے قرآن میں ہے، جہاں تشخیص بھی صحیح ہے، سبحان اللہ، تدبیر بھی ٹھیک ہے، تشخیص بھی صحیح ہے، تدبیر بھی ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے مصیبت کے اور راحت کے اسباب کو اپنی جگہ رہنے دو، دل کی کیفیت بدلو، اس لیے کہ اصل راحت اور تکلیف دل میں ہوتی ہے۔ اصل راحت اور تکلیف دل میں، مصیبت دل کی ہوتی ہے۔ اگر دل میں مصیبت ہے اور آپ کے دسترخوان پہ ہر قسم کے کھانے لگے اور آپ کا ڈرائنگ روم بہت شاندار ہے اور آپ کا گھر محل نما ہے، لیکن آپ کے اندر کی تکلیف ان سارے نقشوں میں آپ کو سکون نہیں لینے دے گی۔ تو اللہ نے جو پیغمبروں کو تعلیم دی، جو علم دیا، اور پیغمبر کے واسطے سے جو انسانیت کو صحیح علم ملا خوش خرم رہنے کا اور پرسکون زندگی گزارنے کا، وہ یہ ہے کہ اس دل کی کیفیت بدلو، اس دل میں لے کے آؤ کہ تمہارا کوئی خالق ہے اور تمہارا کوئی مالک ہے اور تمہارا کوئی ذات ایسی ہے جو حکیم بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور تمہارے دل میں یہ بات اتر جائے کہ تمہارے زندگی کا مقصد اعلیٰ اس ذات کے قریب ہونا ہے اور اس ذات کو راضی کرنا ہے۔ اب اس راستے میں راحت کے اسباب آئیں یا مصیبت کے اسباب آئیں، ان کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناؤ تو تمہیں مصیبت کے اندر بھی لذت آنے لگ جائے گی، تمہیں بیماری کے اندر بھی راحت ملنے لگ جائے گی، تمہیں تنگ دستی کے اندر بھی دل کا سکون ملنے لگ جائے گا۔ اس دل کی کیفیت بدلو۔ پیغمبر یہ کیا کرتے تھے، پیغمبر یہ کیا کرتے تھے، جو نسخہ انہیں اللہ نے علم دیا تھا، پیغمبر دل کی کیفیت بدلتے تھے کہ تمہارا کوئی خالق ہے، مالک ہے، حکیم ذات ہے، رحیم ذات ہے، اور تم اپنے دل میں یہ چیز پیدا کر لو کہ اس ذات کے قریب ہونا، اس ذات کو راضی کرنا، یہ تمہارا مقصد اعلیٰ ہے، مقصد زندگی ہے۔ اب اس راستے میں اگر راحت کے اسباب آئیں یا مصیبت اور پریشانی کے اسباب آئیں، ان سب کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بناؤ۔ تو اللہ میاں کہہ رہے تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم، جو اس راستے پہ چل پڑ گئے اور جنہوں نے یہ تدبیر اختیار کر لی، ایسا بندہ خدا کبھی پریشان نہیں رہ سکتا، ایسا خدا کا بندہ کبھی بے سکون نہیں رہ سکتا، ایسا اللہ کا نیک بندہ کبھی پریشان حال نہیں رہ سکتا۔ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، چاہے اس کے پاس اسباب اور راحت کے بڑے نقشے تو نہیں، جھونپڑی ہے، تب بھی اس کا دل سکون میں ہوگا، اور چاہے اس کے پاس محلات ہیں، تب بھی یہ محلات اسے بے سکون نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ اس کے دل کی کیفیت ٹھیک ہے۔ ان نعمتوں کو بھی وہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بناتا ہے، اس کا دل سکون میں ہو۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ علم ہے جو آج دنیا سے گم ہو گیا، اس لیے آج دنیا پریشان حال ہے، غریب اور امیر، پسماندہ دنیا، ترقی یافتہ دنیا، ترقی پذیر دنیا
اور جہاں ڈالر پاؤنڈ کی فراوانی ہے ساری دنیا خودکشیوں پہ ہے، زندگی نشہ آور دواؤں پہ ہے، راتوں کی نیند دواؤں پر گزر رہی ہے۔ ہاں میرے عزیزو، دولت، پیسہ، اسٹیٹس، اسباب و راحت، یہ سب راحت کے نقشے ہیں۔ جب تک یہ دل کی کیفیت نہیں بدلے گی، اس پریشان حال دنیا میں انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ انسان کبھی خوش و خرم زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ پیغمبر کا علم ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، دنیا سے گم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اس سے دور کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ڈپریشن میں ہے۔ ہم نے اپنے بچی کو بھی اس سے دور رکھا ہے، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں ڈپریس رہتی ہے۔ ہم نے اپنی زندگیاں اس سے دور کر رکھی ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں بے چینی ہے اندر، ایک انجانی سی بے چینی، ایک انجانی سی پریشانی، نہ جانے کیوں سکون نہیں ہے، کیوں اندر ایک خوف سا ہے۔ ہاں یہ بیماری ہے اندر۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بڑی اچھی مثال سے سمجھایا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے ایک بوڑھا آدمی جب باہر گلی میں ہیرا تلاش کر رہا اور ایک نوجوان نے اس سے پوچھا بڑے میاں یہ کیا تلاش کر رہا ہو اتنے دیر سے؟ کہا بیٹے ہیرا تلاش کر رہا ہوں۔ وہ نوجوان بھی ہیرا تلاش کرنے میں جب ساتھ ہو لیا، بہت دیر کے بعد پوچھنے لگا بڑے میاں یہ ہیرا گما کہاں ہے؟ کہنے لگا بیٹے ہیرا گما تو اندر ہے گھر میں، لیکن وہاں اندھیرا بہت ہے، باہر تلاش کر رہا ہوں یہاں روشنی بہت ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑی میاں کی عقل سٹی آ گئی ہوگی، کیا لوجک دے رہا ہے؟ اس کی عمر کا تقاضا ہوگا کہ اندر کی چیز باہر تلاش کر رہا، اس اور لوجک اور فلسفہ پیش کر رہا کہ اندر اندھیرا ہے باہر روشنی ہے۔ بتائیے ملے گا اسے ہیرا؟ اسے ہیرا کوئی نہیں ملنا۔ اور بھائی آج دنیا کے اسٹیج پہ یہی ڈرامہ تو دکھایا جا رہا کہ زندگی کا لطف اور زندگی کا سکون اور زندگی کا چین یہ تو دل کی دنیا میں گم ہو گیا، اور ہم اسے دنیا کے راحت و اسباب کے نقشے میں تلاش کرتے رہیے، کوئی نہیں ملنا یہ ہیرا۔ یہ زندگی کا ہیرا نہیں ملنا، یہ وہیں سے ملے گا جہاں گما ہے۔ دل کی کیفیت ٹھیک کرنی ہو، دل کی دنیا کو روشن کرنا ہوگا، اس دل کو اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت دینی ہوگی، اس دل میں زندگی کا صحیح مقصد یہ بٹھانا ہوگا کہ ہم زندگی اس لیے دنیا نے اللہ نے نعمت دی ہے کہ ہم ایک اعلیٰ مقصد کے لیے آئے ہیں، اور وہ اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، لیکن صرف اتنا نہیں، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا تم دنیا انسانیت کو یہ پیغام دو تاکہ دنیا راحت میں آ جائے، دنیا سکون میں آ جائے، دنیا کو ایک خوش خرم زندگی ملے۔ جب یہ اس کے دل میں اتر جائے، قل اے پیغمبر آپ کہیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، اتنا نہیں، میرا جینا مرنا سب اللہ کی خاطر، یہ میری زندگی کی غرض و غایہ ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں اس لیے آیا اور میں نے اس لیے زندگی گزارنی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو ہر حال میں راضی رکھنا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو یہ تحفہ دیجئے، یہ علم اپنی بچیوں کو دیجئے، اپنے اندر یہ علم کو تر و تازہ کیجئے، اس دنیا کی پریشان حال احوال میں بھی، اس ابتر دنیا میں بھی آپ ایک پرسکون اور ایک خوش و خرم زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور یہ عشرہ ذی الحجہ، یہ عشرہ ذی الحجہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تاریخ ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک خوبصورت یادگاریں ہیں، اس کا سارا سبق یہی ہے، بیٹا
اللہ کے راستے میں قربان. بیٹا معصوم سا مکہ کی اس وادی میں جہاں زندگی کا کوئی نقشہ نہیں، اللہ کے حکم کے خاطر اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کے آ رہا ہے. اللہ کا حکم آیا، بیٹے کے گردن پہ چھری چلا دی. اللہ کا حکم آیا، حج ہے. اہل ایمان اپنی زیب و زینت کو چھوڑتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑتے ہیں، اور بدن پہ صرف 2 چادریں لے کر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس جنگل میں، کبھی اس میدان میں، کبھی اس کے در و دیوار پہ اس شاخ کی طرح چکر لگا رہے ہوتے ہیں اور پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اے اللہ آپ کی ذات کے لیے سب کچھ قربان ہے، آپ کے حکم پہ سر خم تسلیم ہے. بیٹے کی قربانی، ہم تو اپنی جان کی قربانی بھی آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. ہاں، یہی ان دنوں کا خاص سبق ہے. بس اوقات سچی بات یہی ہے، اپنی جان کی قربانی دینا آسان ہوتی ہے، بیٹے کی قربانی اور اس کے گردن پہ چھری چلانا اپنے گردن پہ چھری چلانے سے بھی زیادہ بڑی قربانی ہوتی ہے. لیکن اللہ کا یہ پیغمبر یہ قربانی پیش کر رہے. اہل ایمان اس موقع پہ اس قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں، لیکن پیغام کیا ہے اس کا؟ اے اللہ میرا جینا مرنا سب کچھ تیری خاطر ہے. تو میرے عزیزو، اگر یہ دل کی کیفیت بن گئی کہ ہماری پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو سچ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ علم ہے، یہ وہ دل کی غذا ہے جو آپ کو اس ابتر اور پریشان دنیا کے اندر بھی ایک سکون کی زندگی دے سکتا ہے. اور میں یہ کوئی تجربے کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی آپ کو یہ تجربے کی بات نہیں کر رہا، تجربے کی آگے کی بات بتا رہا ہوں. اللہ کی وحی کی بات ہے، اللہ کے قرآن کی بات ہے. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کا نیک بندہ کبھی اس دنیا میں پریشان نہیں ہوتا. پریشانی کے اسباب ہیں، بیماری بھی ہے، تکلیف بھی ہے، آفات بھی ہیں، لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے گھڑی کو آپ بالٹی میں ڈال دیں، اس کی اوپر دائیں بائیں ہر طرف پانی پانی ہے، آپ کہتے ہیں اندر پانی نہیں جاتا، واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا، اوپر بھی پانی، دائیں بھی پانی، بائیں بھی پانی، نیچے بھی پانی، آپ کہتے نہیں واٹر پروف، اندر پانی نہیں جاتا. سبحان اللہ. جب اس دل میں اللہ کی معرفت آ جاتی ہے اور اس دل میں زندگی کا صحیح مقصد آ جاتا ہے، تو اس کے دائیں بائیں جیسے بھی احوال ہوں، یہاں غم نہیں آتا، یہاں غم نہیں آتا، یہاں پریشانی نہیں آتی. اس کو اللہ رب العزت غم پروف بنا دیتے ہیں. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو میرے عزیزو، اس عشرہ ذی الحجہ کی خاص اعمال ہیں حج اور قربانی. کچھ عشاق تو بیت اللہ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس دنیا کے اسی اپنے اپنے ملکوں میں رہ کر کچھ ان کی نقل اتارتے ہیں. جیسے وہ ان دنوں میں احرام کی خاص وردی ہے بیت اللہ کی، اس وردی کی حالت میں وہ اپنے بال نہیں کٹواتے، ناخون نہیں کٹواتے. یہاں بھی اہل ایمان ان کی نقل اتارتے ہیں تاکہ یہ رہنے والے بھی وہاں برسنے والی رحمت سے محروم نہ ہو. اور پھر ان دنوں کے بارے میں اللہ نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو پیغام دیا کہ ان دنوں کی فضیلت رمضان کے بعد ان دنوں کی فضیلت نیکیوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ، اور خاص طور پہ عرفہ کا روزہ، اور پھر اس ایک رات کی عبادت جیسے لیلۃ القدر کی عبادت، اس ایک دن کا روزہ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت اس روزے کی فضیلت بتا رہے. اور عرفہ کا دن کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ دن عبادت کے ہیں، اللہ کے قرب کے ہیں. ہم اس کے اندر ان دنوں کی قدردانی کرتی ہوئی نظر آئیں. کچھ نہ کچھ عبادت میں اضافہ ہو، راتوں میں اٹھنا ہو. کم از کم درجہ یہ ہے کہ اس عشرہ ذی الحجہ کو گناہوں سے پاک گزاریں، اللہ کی نافرمانی سے پاک گزاریں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں، اور پھر کثرت کے ساتھ
قربانی کا اہتمام ہو اور اپنے دل کی کیفیت بدلیں اور اس مقصد اعلیٰ کو اپنی زندگی میں تر و تازہ کریں۔ اللہ رب العزت ان دنوں کی برکتیں اور خیریں ہمیں اور پوری امت اسلامیہ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔